السلام علیکم سر پچھلے دنوں ٹاپک چڑھا تھا کمفرٹ زون کے حوالے سے. یہ بات میں نے بیٹھے ہوئے تھے کسی درویش کے سامنے یہ کمفرٹ زون والا الفاظ میں نے استعمال کیا. اس نے ایک قصہ سنایا. واللہ عالم یہ حقیقت میں یہ واقعہ ہوا ہے یا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اسٹوری بنائی گئی ہے. تو سائیں نے قصہ سنایا کہ ایک علاقے میں ایک بزرگ ہستی تھا. وہ اس کے شاگرد بھی بہت تھے. مرشد مانا جاتا تھا اس کو. بہت مقام تھا اس علاقے میں, معاشرے میں اس کی بہت عزت تو لوگ کرتے تھے. اور اس کے آستانے پر ہر وقت لنگر چالو ہوتا تھا. کھانا پینا لوگ آتے تھے, غریب غربا ادھر ہی پڑے ہوتے تھے. کھانا پینا, ذکر الہی چل رہا ہوتا تھا. تربیت بھی چل رہی کہ ٹریننگ چل رہے ہوتے تھے. بہرحال ہر حوالے سے جو شرعی یا کہ دینی کام تھے وہ ادھر ہی ہو رہے تھے. تو ایک مزے والا ماحول تھا. ایک دن یہ درویش صفت انسان کو نیند آیا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ میرا جو نفس ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ لفظ نفس استعمال کیا سائیں نے, وہ ناچ رہا ہے اور بہت خوش ہے, ناچ رہا ہے. تو ادھر ہی اس کی آنکھ کھل گئی. تو وہ سوچ میں پڑ گیا. تو اس نے اپنا جائے نماز اٹھایا. اسی ٹائم بازار میں نکلا, گیا ایک عورت کے پاس جس کا جو کام تھا, پیشہ تھا, وہ شرعن یا کہ ظاہراً غلط تھا. اس کے پاس گیا, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے جب دروازہ کھولا دیکھا کہ مرشد آیا ہوا ہے. وہ تو پریشان ہو گیا. میرے جسے حقیر بندے کے جس سے معاشرہ نفرت کرتا ہے, میرے پاس یہ سائیں آیا ہے. تو اس نے سائیں اس کو بولا کہ آپ ادھر سے جائیں, آپ بدنام ہو جائیں گے, میرے در پہ آئے ہو. تو سائیں نے بولا اندر نہیں بلاؤ گے؟ تو اندر بیٹھ گئے. پھر سائیں نے اس کو پیسے آفر کر دیے اور کہا کہ میں جیسا بولتا ہوں ویسا کرنا. تو وہ مان گئی. سائیں نے اس کو بولا کہ کل جب محفل سجی ہوگی میرے آستانے پہ تو آپ آ جانا ادھر اور بولنا کہ رات کو میرے پاس آپ نے رات گزارا اور آپ نے پیسے نہیں دیے. میری طرف مرشد نے اس کو بولا کہ اشارہ کر کے اسے بولنا. تو جب لوگ تمہارے اوپر انگلی اٹھانا شروع کریں گے تو میرا جائے نماز جو ہے ان کو دکھانا کہ یہ ثبوت ہے سائیں رات کو میرے پاس آیا تھا. تو اگلے دن یہی معاملہ ہوا اور جیسے اس نے درویش نے بولا تھا ایسے ہی اس نے اس عورت نے یہی ایکٹنگ کر دی. تو جو لوگ تھے ادھر, جو رشکش تھا, شغل میلہ تھا, ذکر الہی میں مشغول لوگ تھے, خدمت میں جو خلق لگی ہوئی تھی سائیں کے پاس, وہ سب نے سائیں پہ لعنت دے کے ادھر سے نکل گئے. سائیں کو اکیلا چھوڑا. تو ایک لنگڑا اس کا شاگرد تھا, وہ آ کے سائیں کے پاس بیٹھ گیا. بولا سائیں
مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسے کر سکتے ہو، میرا دل نہیں مانتا۔ تو اس درویش نے اس کو بولا بس آپ ہی بیٹھ جاؤ، بہت ہے۔ تو اگلے دن واپس اس کو رات کو نیند میں خواب آیا، دیکھا نفس جو ہے مرجھایا ہوا ہے۔ تو ابھی پتہ نہیں یہ کمفرٹ زون میں آتا ہے یا کمفرٹ زون سے نکلنے والا معاملہ تھا۔ سائی نے یہ قصہ مجھے سنایا، میں نے کہا سر آپ سے اس بابت تھوڑا رہنمائی لیتا ہوں کہ ہے اسی چیز کو کمفرٹ زون سے یہ شمار ہو جاتا ہے یا نہیں۔ شاید یہ لیول کی بھی بات ہے کہ کون کس لیول میں ہوتا ہے، اس کو کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے اتنا ہی بڑا قربانی دینا پڑتا ہے۔ پچھلے دنوں سر جو بات ہوئی تھی اس پہ، تو آپ نے میرا تھینک یو ادا کیا، شکریہ ادا کیا، تو اس سے ایک قسم کا مزہ آیا، خوشی مل گئی۔ تو ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ خوشی جو ہے ایک کمفرٹ زون کی طرف لے جا رہا ہے نا، پتہ نہیں صحیح تھا غلط تھا، ذہن میں بس یہ خیال آیا۔ تو اس خوشی والے خیال کے ساتھ سر لڑنا شروع کیا میں نے اور کہ میں اس خیال کو نکال دوں ذہن سے، یہ جو مزہ آ رہا ہے، تھوڑا تعریف ہو گیا، مزہ آ رہا تھا، اس سے نکلوں۔ لیکن جب اس کے ساتھ میں نے لڑنا شروع کیا، اس خیال نے میرا جینا آرام کر دیا سر۔ پہلے بھی مطلب ایسی ڈسکشنز میں آپ نے کئی دفعہ سر شکریہ ادا کیا، تو ان 2 دن تک وہ خوشی ملتی تھی، پھر وہ خود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ لڑا نہیں میں ان خیالات کے ساتھ، یا وہ علم نہیں تھا، وہ خیال نہیں تھا کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے، تو جینا آرام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس خوشی والے خیال کے ساتھ میں اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش میں لگا پڑا تھا کہ یہ خیال جو نہیں آنا چاہیے۔ تو کافی سر جینا آرام ہو گیا، اس خیال کو ڈیلیٹ کرنے میں نہیں ہوا ڈیلیٹ، ہفتے تک لگا پڑا تھا اس کے ساتھ۔ پہلے تو 2 دن تک خوشی ہوتی تھی، پھر خود ہی ختم ہو جاتا تھا، اس خیال کا عمر پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے لڑائی شروع کی تو بہت جینا آرام کر دیا اس نے میرا۔ تو دن رات اسی میں ہی بس انگیج ہو گیا ذہن۔ اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرو، یہ مزید آ جاتا ہے خیال ذہن میں۔ تو لاسٹ میں سر بیزار ہو گیا، ایسے ہی رات کے ٹائم بیٹھ کے زور سے بولا یا اللہ اس عذاب سے جان چھڑا، پھر جا کے وہ خیال ذہن سے نکل گیا۔ تو سر یہ چیز اسی کو مطلب کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش یا کہ جدوجہد اسی کو بولتے ہیں سر۔ تھوڑا اگر سر اس بابت تھوڑا اگر کلیئرنس دے، تھینک یو سر۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ عامر، جو آپ نے اوپر آڈیو نوٹ بھیجا یہ تو بڑے کمال کا تھا، لیکن یہ تو پھر تعریف ہو گئی اور تعریف سے آپ بھاگ رہے، تو ڈیلیٹ کرنا مشکل نہ ہو جائے، اس لیے اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ۔ جہاں تک جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، تو دیکھیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہم جیسے تو ہوتے نہیں کہ جو اپنی تعریف پہ خوش ہو رہے ہوں اور زندگی بھر اس خوشی پہ ہی زندہ رہ رہے ہوں۔ تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسم ہے کہ جس کو ادب کے تحت بولا نہیں جاتا ہے، اور وہ ہے ابو الملامتی۔ جتنی ملامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی ہے کفار کی طرف سے، خاص طور پہ شروع کے دنوں میں، اتنی ملامت کائنات میں کسی پہ نہیں ہوئی۔ یعنی اس کی انتہا یہ تھی کہ طائف میں وہ ملامت فزیکل شکل میں آ گئی، اور سب کو پتہ ہے کہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے، سب کو پتہ ہے یہ بات ہے. تو ملامت جو نفس ناچ رہا ہوتا ہے وہ ملامت اس کو بٹھا دیتی ہے، افسردہ کر دیتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ بڑے خاص لوگوں کے خاص رنگ ہیں، اور اس کے لیے پہلے وہ ظرف پیدا کیا جاتا ہے کہ جو اس کو سہ سکے. یہ قابل تقلید معاملات نہیں ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. ورنہ ہوگا یہ کہ مجھ جیسے کمزور لوگ، یہ بھی ایک نشہ بن جائے گا. وہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ گیا، ایک بزرگ کے آستانے پہ گیا تو وہ لوگوں سے مختلف خدمتیں لے رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلو میں بھی کوئی خدمت کرتا ہوں. تو میں نے کیا یہ کہ میں نے باہر پڑے ہوئے جوتے اٹھا کے ایک طرف ایک سائیڈ میں رکھنا شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد ایک خادم آیا بزرگ کا، انہوں نے کہا وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو جب اندر گئے تو بزرگ نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ جوتے سائیڈ میں رکھنے کو؟ تو کہنے لگے جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ مطلب ایک خدمت ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے وہ میں نے یہی سنا ہے کہ بزرگوں سے جب خدمت کرواتے ہیں بزرگ تو اپنے وہ نفس کو روند رہے ہوتے ہیں. تو وہ بزرگ نے مسکرا کے کہا کہ تیرا نفس تو اس سے اور بلند ہو رہا ہے، کیونکہ تو اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں اشفاق احمد، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی جوتے سیدھے کر رہا ہوں. تو اس سے تجھے یہ خدمت ہم نے نہیں دی تھی، تو نے خود چوز کی ہے. جو ہم دیں وہ کرنا، اپنی طرف سے خدمتیں نہیں چن. تو یہ مجھے یاد آ گئی یہ بات، یہ اشفاق صاحب نے خود لکھی ہے اپنے بارے میں، تو میں نے کوٹ کیا ان کو. تو بھائی بات یہ ہے کہ آسان بات یہ ہے کہ بس عجز میں رہیں، انکساری میں رہیں. بہت کمزور ہیں، نہ زیادہ ملامت سہ سکتے ہیں، اور ملامت سہنے کا نشہ پڑ گیا تو وہ تو تعریف سے بھی زیادہ برا ہے. میں جتنا عرصہ میں نے کام کیا ہے ٹی وی وغیرہ پہ، بڑی تعریفیں سننے کو ملی ہیں، اور بس اس پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ تعریف تو انہیں کی ہے. اور اوور اسمارٹ نہیں بنیں گے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ تعریف میں نہ ملامت میں، بس موٹی بات یہ ہے. اور اپنی کوتاہی ہر ایک کو پتہ ہے، اس کو کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو جو مجھ کو مجھ سے جدا کر سکے میں خود کو ایسا گواہ دیتا ہوں. تو مجھ کو مجھ سے جدا تو میں ہی کر سکتا ہوں، اور کون کرے گا. تو بس ہلکے ہاتھ رکھنے میں ہی بہتری ہے، اور نہ زیادہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے جو آگے کے لیول کے لوگ ہیں ان پہ آگے کی چیزیں اپلائی ہوں گی. لیکن مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ بھائی بس زیادہ لمبی بات نہیں، ہلکا ہاتھ رکھیں، نہ زیادہ اپنی چیزوں پہ غور، اس طرح کی چیزوں پہ غور کریں. غور تو ضرور کرنا چاہیے، اپنے خیال پہ تو بہت ہی غور کرنا چاہیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے بڑی خوبصورت بات فرما دی، جس میں 100 باتوں کا حل انہوں نے دے دیا. فرما گئے کہ جس جگہ تو اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کرے، وہاں معاملہ رب پہ ڈال کے پرسکون ہو جا. بس کہ اللہ آپ ہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی ہیں، میں ناقص، میں کمزور، میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. ڈر بھی یہی ہے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. تو with all of my mistakes, with all of my limitations، اپنے تمام گناہوں کے ساتھ، اپنی تمام برائیوں کے ساتھ، اپنی تمام
کوتاہیوں کے ساتھ، ان غلطیوں کے ساتھ جو میں جان کے کرتا ہوں اپنی لذت نفس کے لیے، اپنی شہوت نفس کے لیے، اور ان تمام غلطیوں کی جو میں انجانے میں کرتا ہوں، آپ معاف فرمائیے. آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں میری کیپیسٹی نہیں ہے اور میری کیپیبلٹی نہیں ہے، تو خود کو بس ڈال دیں. مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے خود کو ڈالنے میں ہی سب سے زیادہ بہتری ہے، کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ سفر ہے. اگر یہاں یہ جو ایک رخصت کا معاملہ ہے اور ایک عموماً معاملات میں جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے عام آدمی کو رخصت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو پھر ہمت کا مظاہرہ کریں، تو ہمت اتنی ہے نہیں، تو رخصت کا دامن پکڑ لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ویسے آخری عشرے کی بلکہ پورے رمضان کی دعا ہے. تو بس عفو درگزر کا دامن پکڑنے میں سب سے زیادہ بچت ہے، کیونکہ اس سے اوپر ہونے کی جب سکت ہو تو پھر ہو. اب جب سکت اپنے آپ میں نہ پائے آدمی تو پھر کیونکہ پھر اس کا جو انتہا ہے نا وہ جنون ہے، وہ کوئی اور راستہ ہے نہیں. اور جو لوگ جن کے ساتھ مرشد ہوں وہ پھر مرشد سے رجوع کریں، ان کے لیے کوئی اور راستہ پھر ویلڈ نہیں ہے. جیسا مرشد کہیں ویسا کرنا ہے. ان پہ تو جو مرشد والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ تو پھر صرف مرشد کا حکم ہی سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ. چلیے، اللہ حافظ، السلام علیکم.